إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله والسنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمین. اگر آپ کے پاس کوئی بہت ہی قیمتی، انمول اور اہم چیز ہو تو یقیناً آپ اس کی بڑی خاص حفاظت کریں گے، اس کو سنبھال کر رکھیں گے، اس کو خراب نہیں ہونے دیں گے، اس کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. اور چونکہ وہ قیمتی بھی بہت ہے تو اس کو بڑا احتیاط سے رکھیں گے. یہ قیمتی چیز کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دو واقعات سنانے کے بعد. ایک مسجد جہاں میں مستقل نماز جمعہ پڑھانے کے لیے جاتا ہوں، وہاں پر مجھ سے ایک خاتون نے رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ میرے شوہر جو ہیں، جن کے ساتھ میں ایک گھر میں رہتی ہوں، کرائے کا مکان ہے، میری ایک 2 یا 3 سال کی بچی ہے، میرے شوہر کسی اور عورت کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، رات کو گھر دیر سے آتے ہیں، نہ مجھے ٹائم دیتے ہیں نہ میرے بچی کو ٹائم دیتے ہیں. میں خود ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جو انتہائی کم آمدنی والا خاندان ہے. میں ان سے لڑ کے کہیں جا بھی نہیں سکتی، وہ مجھے معلوم ہے کہ میں اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنے والدین کے لیے ایک بوجھ بن جاؤں گی. تو مجھے مشورہ دیجیے کہ میں کیا کروں. میں نے کہا آپ ان کو سمجھائیں، ان سے بات کریں، آخر وہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں نے بہت کوشش کی، میں نے بہت محبت کرنے کی کوشش کی، بہت خدمت کرتی ہوں، لیکن ان کا رویہ نہیں بدلتا. اور وہ پہلے کسی بہت پریشانی میں آ چکے ہیں، توبہ اللہ بھی کر چکے ہیں، معافیہ مانگ چکے ہیں، لیکن پھر اپنے اس پرانی عادت کے اندر چلے گئے. تو بہرحال میں نے ان سے کہا بہن اللہ سے دعا کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، آپ کے پاس واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کہیں اور جا بھی نہیں سکتی، کیا کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس معاملے میں آزمائش رکھی ہے. اسی مسجد میں ایک اور صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں بہت پریشان ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے.
میں نے کہا جناب بتائیے کیا مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے. کہنے لگے کہ میری شادی ہوئی, میری 2 بچیاں ہیں, 2 بیٹیاں ہیں. شادی کے کچھ عرصے کے بعد میری بیوی نے مطالبہ کرنا شروع کر دیا کہ مجھے الگ گھر لے کر دو, حتیٰ کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں, ان کا خیال کرنے والا ہوں. روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر, اس کی باتوں سے تنگ آ کر میں نے ایک الگ سے مکان کرائے کا لے لیا اور اس کو وہاں شفٹ کر دیا. لیکن اس کے جو مطالبات ہیں بڑھتے جا رہے ہیں کہ تم اپنے والدین سے تعلق نہ رکھو, تم اپنے والدین سے بات نہ کرو, تم وہاں جایا نہ کرو. اور صرف یہ نہیں کہ میرے والدین سے مجھے روک دیے, بلکہ اپنے والدین کو ہر وقت اپنے گھر بلا کے رکھنا. میں ان کی خدمت کرتا ہوں, میری بیوی کے والدین ہیں, میرے ساس سسر ہیں, انہوں نے اپنی بچی مجھے دی ہے تو میں ان کی بھی خدمت کرتا ہوں, ان سے اچھا اخلاق رکھتا ہوں. لیکن وہ بس مجھ سے ہر وقت اس بات پہ جھگڑا کرتی ہے, یہاں تک کہ اس کے والد اس کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے کہ بس اپنی بیٹی کو لے کے جا رہا ہوں, تم اس کو خوش نہیں رکھتے. اور اب کئی مہینے گزر چکے ہیں, انہوں نے خلا کا دعویٰ بھی کر دیا ہے اور الزام یہ لگایا میرے اوپر کہ میں اپنی بچیوں کو مارتا ہوں, اپنی بیوی کو مارتا ہوں. کاشف بھائی میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا, میں نے کبھی اس کو برا بھلا نہیں کہا. اور میرا دل روز تڑپتا ہے اپنی بچیوں کے لیے, اپنی بیٹیوں کے لیے. وہ مجھے اس سے ملنے بھی نہیں دیتے. کورٹ میں نے جا کے اپنی بچیوں کو کئی عرصے کے بعد, کئی مہینے کے بعد دیکھا. میں نے اپنی بیوی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. جج نے بھی کہا کہ دیکھو تم دونوں ایک کمرے میں جاؤ, بیٹھ کے آپس میں بات چیت کرو, کوشش کرو اس مسئلے کو حل کر لو. جج تک نے یہ کہا اور ہم دونوں کو ایک کمرے میں بھیج دیا کہ جاؤ آپس میں بیٹھ کے بات کرو. یہ جھگڑے کرنا, لڑنا اچھی بات نہیں ہے. اور ہم دونوں کمرے میں گئے. میں نے اس کو بہت سمجھایا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح میرا قصور کیا ہے, تم نے مجھے میرے والدین سے الگ کر دیا, میں نے تمہاری بات مان لی. اب تم یہ کہو کہ میں اپنے ماں سے ملنے بھی نہ جاؤں تو یہ نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ تمہارے والد تمہیں یہ شے دے رہے ہیں بار بار کہ میری بچی ایسی اور میری بچی کا خیال نہیں رکھتے ہو, میری بچی کی بات نہیں مانتے ہو, میری بچی خوش نہیں ہے, تمہارے لیے وہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کی بیٹی ہوں. انہوں نے کہا کہ تم ان کی بیٹی ہو اور تمہارا باپ تمہاری محبت میں تڑپ کے تمہارا گھر برباد کر رہا ہے. ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچو, میری یہ جو 2 بیٹیاں تمہارے پاس ہیں ان کے لیے میرا دل کتنا پھٹتا ہوگا اور میں کتنا روتا ہوں گا رات کو کہ جب میں اپنی بچیوں سے مل نہیں سکتا. آپ بھی یقیناً ایسے گھروں کو جانتے ہوں گے کہ جن گھروں کے اندر میاں بیویوں کے جھگڑے ہیں, آپس میں نہیں بنتی, گالم گلوچ ہوتی ہے, مار کٹائی ہوتی ہے, بچے تباہ برباد ہو رہے ہیں, روز گھر کے اندر یہ جھگڑے دیکھ رہے ہیں. تو جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں, یہ موضوع عام طور پہ ہمارے ڈسکس نہیں ہوتا. اور مجھے ابھی بتایا گیا, پتہ چلا کہ میں چونکہ کچھ عرصے سے شادی بیاہ کے موضوع پہ بات کر رہا ہوں تو کچھ لوگوں کو اس بات پہ اعتراض بھی ہے کہ بھائی مولوی صاحب کیا ہر وقت گھر کی, بیوی کی, بچوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں, کچھ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی بھی بات کر لیا کریں. تو زمین کے نیچے جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے نا, وہ زمین کے اوپر کی کارکردگی کی بنیاد پر ہوگا. صرف توحید کا دعویٰ کر لینے سے, اپنے عقیدہ توحید پر فخر کر لینے سے ہمارا کام نہیں چلے گا. یہ سارے عقیدہ توحید اور دعوی توحید کی جو اصل روح ہے, جو پھل ہے, وہ ہماری اخلاق, معاملات, عبادات, ان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. دعووں سے کچھ نہیں ملے گا, سفید لٹھے دار کپڑے پہننے سے بھی کچھ نہیں ملے گا, ٹوپیاں لگانے سے بھی کچھ نہیں ملے گا, خالی کپڑے ٹکنے سے اوپر ڈالنے سے بھی سب کچھ نہیں ملے گا. اس کے اندر جو جسم ہے نا, جو روح ہے, اس کی پاکیزگی سے, جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یوم ينفع لا مال ولا بنون, یوم ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اس دن نہ مال فائدہ دے گا, نہ اولاد فائدہ دے گی. اس دن جو چیز فائدہ دے گی اس شخص کو فائدہ دے گی جو قلب سلیم کے ساتھ آئے گا, اپنے معاملات اچھے کر کے آئے گا. آج ہمارے گھروں میں جھگڑے ہیں, جس کو ہم انگلش میں ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں, مار کٹائیاں ہیں, ایک بدتمیزی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، عرب کا برا حال تھا، عورتوں کو مائل وراثت تسلیم کیا جاتا تھا، ان کی کوئی معاشرے میں حیثیت نہیں تھی، ان کو کوئی نہیں گردانتا تھا، جو چاہتے کر دیتے تھے ان کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو بات بتائی کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اور اس کا حل بتایا، اس کی وجوہات بتائیں۔ اور قرآن کریم کا ایک تہائی حصہ پوری گھر کے معاملات کے اوپر ہے۔ کہیں باپ بیٹے سے گفتگو کر رہا ہے، کہیں باپ بیٹے سے گفتگو کر رہا ہے، کہیں بیٹا باپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، کہیں شوہر بیوی سے بات کر رہا ہے، کہیں بیوی شوہر سے بات کر رہی ہے، کہیں بچے آپس میں پلاننگ کر رہے ہیں، کہیں طلاق کی آیات ہیں، کہیں نکاح کی آیات ہیں، کہیں عدت کی آیات ہیں، کہیں اور معاملات ہیں، کہیں وراثت کے معاملات ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ فیملی ہے، یہ گھرانہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ مضبوط بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ اس گھرانے کی بنیاد پر امت اٹھتی ہے، امت کی لیڈرشپ اٹھتی ہے۔ اور جو چیز میں نے آپ سے شروع میں ذکر کی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بہت ہی قیمتی چیز ہو تو وہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا الدنیا متاع، یہ دنیا متاع ہے، یہ زندگی گزارنے کا سامان ہے، وخیر متاعیہا، اور اس دنیا کا بہترین سامان المرأۃ الصالحہ، ایک نیک بیوی، ایک نیک عورت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عورتیں دی ہیں، بیوی یا بیویاں دی ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ جو ہم فخر سمجھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سردار بنایا، رجال قوامون علی النساء، تو سید القومی خادمہ، جو قوم کا سردار ہوتا ہے نا، اس کا اصل مقام خادم کا ہوتا ہے، وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ سردار وہ ہوتا ہے جو راتوں کو اٹھ کے اپنی رعایا کی خبرگیری کرتا ہے۔ سردار وہ ہوتا ہے جو پہلے خود نہیں کھاتا، پہلے اپنی رعایا کو کھلاتا ہے۔ سردار وہ ہوتا ہے جس کو فکر ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے کہ تمہاری سلطنت میں ایک شخص بھوکا رہ گیا، ایک شخص ضرورت مند رہ گیا، تم اپنے گھر میں مزے سے سو رہے تھے، تم نے پیٹ بھر کے کھا لیا، تمہاری رعایا بھوکی تھی، تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اور پھر یاد رکھیں جن کے عہدے سوا، ان کی سوا مشکل، جن کو اللہ نے بڑے رتبے اور منصب دیے ہیں نا، تو ان کی پکڑ سوال اور ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر آپ سردار ہیں تو آپ کی مرضی، آپ جو چاہے کریں۔ یہ تو اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی آیات ہیں، بڑی وعیدیں ہیں شریعت کے اندر کہ اس کا آخرت میں کیا حشر ہوگا، کہ اگر وہ ایک ناانصافی کرنے والا سردار ہوگا، ناانصافی کرنے والا حکمران یا بادشاہ ہوگا، تو اس کا آخرت میں کیا معاملہ ہوگا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم مردوں کو گھروں میں عورتیں دی ہیں، بیویاں دی ہیں، ان کی حفاظت کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کی قدر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اور جو واقعات میں نے آپ کو سنائے اس لیے سنائے کہ عام طور پہ تصور کیا جاتا ہے کہ جتنے جھگڑے ہیں ان کی وجہ مرد ہوتے ہیں، ان کی جگہ مرد بھی ہوتے ہیں، ان کی جگہ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ ہاں، ایک معاملے میں برابر ہے، ایک معاملے میں ہم مرد زیادہ آگے ہیں۔ وہ معاملہ برابر کیا؟ بد اخلاقی میں دونوں ایک دوسرے دوڑ لگانے میں آگے ہیں کہ بد اخلاقی میں نمبر 1 چلے جائیں، گالیاں دیں، تانے دیں، برا بھلا کہیں، بات بات پہ بہانے سے کچھ نہ کچھ کہہ دیں، اس میں دونوں آگے ہیں بد اخلاقی میں۔ اور میں نے آپ کے سامنے جب فرائض کی بات کی تھی میاں اور بیوی کے، تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی کہ دونوں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کرنا ان کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ مالی ذمہ داری مرد کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں کے اوپر قوام ہے بما فضل اللہ، کیونکہ اللہ نے ان پر فضل کیا، بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اور اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مال دیا وہ اپنی عورتوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ہاں ایک درجہ اوپر ہے، لیکن اس وجہ سے وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن پھر وہ سردار بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں۔ اور جو دوسرا معاملہ اس میں مرد حقیقت میں آگے ہیں، جتنا میری معلومات اور تجربہ ہے، آپ بہتر سمجھتے ہوں گے، ہاتھ اٹھانے میں عورتیں بھی ہاتھ اٹھاتی ہیں، لیکن جتنے ہاتھ مرد اٹھاتے ہیں، جتنی مار کٹائیاں مرد کرتے ہیں، اتنی عورتیں نہیں کرتی۔ اس میں ہم آگے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری، ہم قوام ہیں، ہم گھر کے سردار ہیں، سید ہیں،
تو ہماری ذمہ داری ہے گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا، محبتوں کو پھیلانا، بچوں کی اچھی تربیت کرنا، گھر میں ایسا ماحول دینا کہ میاں اور بیوی دونوں ایک پالیسی بنائیں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے گھر کے لیے کہ اٹھنا کب ہے، سونا کب ہے، کھانا کب ہے، نمازیں کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، عبادات کیسے ہوں گی، معاملات کیسے ہوں گے۔ اگر ان دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور یہ الائنمنٹ آؤٹ ہو گئی، یہ کیلیبریشن آؤٹ ہو گئی، تو پھر کیوس ہے، پھر جھگڑا ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں دی۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اسوہ حسنہ ہے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایسے معاملات نہیں ہوئے؟ بالکل ہوئے۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے کے لیے مسجد میں سوئے جب ان کی بیویوں نے ان سے مطالبات کیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ روایت میں آتا ہے کچھ اور معاملات ہوئے، ایک وعدہ ایک بیوی نے توڑ کے دوسری بیوی کو ایک بات بتا دی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم نے کسی کو نہیں بتانی، اور ان دوسری کو بتا دی۔ تو اللہ کے مختلف واقعات آتے ہیں، لیکن جو بات ہمارے موضوع کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک اپنے گھروں میں نہیں سوئے، بیویوں کے پاس نہیں گئے، مسجد میں سوئے 1 مہینے تک۔ جھگڑا ہو رہا تھا، ناراضگی ہو رہی تھی، پریشانی ہو رہی تھی۔ ابو بکر آتے ہیں اپنی بیٹی عائشہ کو سمجھانے کے لیے رضی اللہ عنہما، عمر بن خطاب آتے ہیں اپنی بیٹی حفصہ کو سمجھانے کے لیے رضی اللہ عنہما۔ یہ معاملات ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات نا اتفاقی ہو جاتی ہے، بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، بعض اوقات سردی گرمی ہو جاتی ہے۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ اپنی بیوی سے کہتے تھے دیکھو اگر تم مجھے کبھی غصے میں پاؤ تو مجھے ٹھنڈا کر دینا، اور جب میں تمہیں غصے میں پاؤں گا تو میں تمہیں ٹھنڈا کر دوں گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہم دونوں کی ذمہ داری ہے، میاں اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کی ایک مثال اور لے لیں، اس کی مثال یہ ہے کہ آپ ایک کشتی چلا رہے ہیں اور کشتی کے چپو دونوں طرف چلنے چاہیے۔ اگر ایک طرف چلتا رہے گا تو کشتی کہاں جائے گی؟ لیکن یہ چپو دونوں طرف سے چلتے رہیں گے تو جیسے چاہیں گے کشتی کو موڑ لیں گے جیسے، اور کشتی پار لگ جائے گی، ورنہ کشتی جھولتی رہے گی سمندر کے اندر، چل نہیں سکے گی۔ تو جب تک یہ دونوں صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے، محبت زندگی نہیں گزاریں گے، اپنے گھر کو نہیں چلائیں گے، تو گھر کی جو کشتی ہے وہ نہ پار لگے گی اور نہ معاملات صحیح ہوں گے، بلکہ گڑبڑ و خرابی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، اور اگر تم کو اپنی بیویوں کی طرف سے کسی نافرمانی کا ڈر ہو تو تم کیا کرو، فعظوہن، ان کو سمجھاؤ۔ سمجھ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں سمجھتی واجرون فی المضاجع، بستر الگ کر لو، اور اگر پھر بھی نہیں سمجھتی وضربہن، تو پھر تم ان کو مار سکتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اجازت دی، اللہ کی آیت سنائی اور اجازت دی، تو جو مدینہ کے لوگ تھے، بلکہ ہوا یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیویاں بڑی خودسر ہو رہی ہیں، بات نہیں سنتی ہماری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ ہم ان کو ضرورتاً مار سکتے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں مار سکتے ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اماں عائشہ نے فرمایا ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط بیدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، ولا امرأۃ ولا خادما، نہ کسی عورت کو نہ کبھی کسی غلام ملازم کو، الا یجاہد فی سبیل اللہ، مگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اپنی بیوی کو مار سکتے ہیں تو آپ نے مسواک اٹھائی اور کہا اس سے مار سکتے ہو، کیونکہ مارنے کا مقصد اس کو زخمی کرنا نہیں ہے، مارنے کا مقصد اس کے ہاتھ پاؤں توڑنا نہیں ہے، مارنے کا مقصد صرف اس کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو میں تم سے ناراض ہوں۔ اب مسواک سے آپ کسی کا کیا نقصان کر لیں گے اگر آپ نے مسواک سے مارنا ہو۔ عمر بن خطاب آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہماری عورتیں خودسر ہو رہی ہیں، بات نہیں سن رہی ہماری، جھگڑے کر رہی ہیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی،
کچھ دنوں کے بعد عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آ گئی اور آ کے کہا اللہ کے نبی کی بیویوں سے کہ ہمارے شوہر ہمیں بہت مار رہے ہیں، بہت زور زور سے مار رہے ہیں، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی گئی، آپ نے فرمایا لیس اولئک بخیارکم، یہ تمہارے اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ جو تمہیں مار رہے ہیں نا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے صحابہ سے کہا میرے پاس عورتیں آئی ہیں اور آ کے شکایات کر رہی ہیں، تو مار رہے ہو اپنی بیویوں کو، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ اور جیسے عقبہ، جیسے معاویہ القشیری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حق زوجت احدنا علیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بیویوں کا ہمارے پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اذا تطعمها اذا طعمت، تم کھاؤ جب ان کو کھلاؤ، وتکسوها اذا اکتسیت، اور تم پہناؤ ان کو جب تم پہنو، یعنی اگر تم کھا رہے ہو اچھا تو اس کو بھی کھلاؤ، تم پہن رہے ہو اچھا تو اس کو بھی پہناؤ۔ اور آگے بڑی اہم بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ولا تضرب الوجہ، اس کے چہرے پہ نہ مارنا کبھی، یعنی آپ نے فزیکل ابیوز سے روک دیا، جسمانی تشدد سے روک دیا۔ ولا تضرب الوجہ، اس کے چہرے پہ نہ مارنا، کیونکہ سب سے پہلے انسان کا ہاتھ چہرے پہ اٹھتا ہے۔ پھر آپ نے وربل ابیوز سے روکا، آپ نے فرمایا ولا تقبح، منہ سے ان کو کچھ مت کہنا، کوئی خراب بات ان کو نہیں کہنا، تمہارا باپ ایسا، تمہارا بھائی ایسا، تمہارا خاندان ایسا، تم لوگ ایسے، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے۔ یہ ساری باتیں آج ہمارے معاشرے میں کی جاتی ہیں۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بتائی، آپ نے فرمایا وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، ان کو چھوڑنا نہیں، یعنی ان کو نکالنا نہیں مگر گھر کے اندر ہی، یعنی کمرہ الگ کر لو، گھر سے مت نکالنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اپنی بیویوں سے ناراضگی ہوئی تو اللہ کے نبی نے بیویوں کو نکالا، خود نکلے، 1 مہینے کے لیے مسجد میں سوئے، 1 مہینے کے لیے، یہ نہیں کہا نکل جا میرے گھر سے، ہاتھ پکڑ کے چھوڑا اس کے ماں باپ کے گھر، نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ بھی اہل حدیث ہونے کی نشانی ہے کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیئر الفاظ ہیں، کلیئر الفاظ، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ۔ ابن عاشور رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو اللہ نے آیات اتاری وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ إِلَى آخِرِهِ، آپ نے کہا کہ لوگ جو بھی اس آیت کو غلط استعمال کرے، اس کو چاہیے، قاضی کو چاہیے کہ اس کو جیل میں بند کر دے، اس کو قید میں ڈال دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ جب یہ جھگڑا ہو اور نافرمانی کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک پروسیس بتایا، 3 اسٹیپ پروسیس۔ یہ 3 اسٹیپ پروسیس کیا ہے؟ نمبر 1، ان کو سمجھاؤ، پیار سے سمجھاؤ، ذرا غصے سے سمجھاؤ۔ وَعِظُوهُنَّ کہتے ہیں درد بھرا باز، نصیحت والا باز، سمجھاؤ ان کو۔ لیکن یاد رکھیں کہ سمجھانے سے پہلے ہم بھی اچھے ہونے چاہیے، یعنی ہم بیوی کو تو سمجھائیں اور خود وہی بد اخلاقی کرنے والے ہوں، وہی زیادتیاں کرنے والے ہوں تو اپنے کردار کو پہلے اچھا کریں۔ یہ 3 اسٹیپ پروسیس ہے۔ نمبر 1 فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ۔ نمبر 2 اگر وہ نہیں مانتی وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کا بستر الگ کر لو، ان کا بستر چھوڑ دو، ان کو بستر سے ہٹا دو۔ اور کسی بھی غیرت مند عورت کے لیے اس سے بڑی ذلت نہیں ہو سکتی کہ اس کا شوہر اس کا بستر چھوڑ کے چلا جائے، اور اگر اس سے بھی بات نہ بنے پھر کیا کرو؟ وَضْرِبُوهُنَّ، پھر تم ان کو مارو۔ مارنا کیسے؟ مسواک سے۔ لیکن یاد رکھیں مَا ضَرَبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَطُّ بِيَدِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا، ولا امرأۃ ولا خادما، نہ عورت کو نہ خادم کو۔ آج ہم سنتے ہیں نا، بیویوں کے معاملات بھی سنتے ہیں اور خادموں کے معاملات بھی سن رہے ہیں، کس طرح اپنے ملازموں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔
ابن عاشور فرماتے ہیں جو اس 3 اسٹیپ پروسیس کو غلط استعمال کرے اس کو جیل میں بند کر دو، اس کو قید میں ڈال دو۔ کیوں؟ یہ 3 اسٹیپ پروسیس کو لوگ الٹا استعمال کرتے ہیں۔ کیسے الٹا استعمال کرتے ہیں؟ پہلے مارتے، غصہ آتے ہی مارتے، ہاتھ اٹھا دیتے، گھر میں آئے، دفتر میں ڈانٹ کھا کے آئے تھے، پارٹنر سے کوئی ناراضگی ہو گئی تھی، کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا تھا، کسی نے محلے میں کچھ کہہ دیا، کسی دوست نے بدتمیزی کر دی، ریکارڈ لگا دیا، غصہ کس پہ اتارا؟ گھر پہ آ کے بیوی بچوں کے اوپر۔ اس کے بعد بات نہیں بنی اور غصہ کیا، پھر بستر چھوڑ دیا، پھر غصہ کیا، پھر اب سمجھانے بیٹھے، جب پتہ چلا کہ جی مسئلہ ہو گیا۔ کتنے کیس آتے ہیں، غصے میں طلاق دے دی، مولوی صاحب آپ کیا کریں، کوئی راستہ نکال دیں۔ اب بھائی کیا راستہ نکال دیں؟ اس وقت سوچنا تھا نا جب شریعت نے ایک طریقہ بتایا تھا تم کو، تو لوگ الٹا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ابن عاشور کہہ رہے ہیں کہ جو اس آیت کو ایسے استعمال کرے کہ اب اس کے پاس ہر چیز کرنے کا اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے، مارے پیٹے جو چاہے کرے، اس کو چاہیے، قاضی کو چاہیے اس کو قید میں ڈال دے، اور یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہمارا دین ہم سے کیا کہتا ہے کہ کس مسلمان کا اسلام اچھا ہے؟ من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ آج دنیا میں کتنے ارب مسلمان ہیں؟ تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں۔ یہ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ اچھے مسلمان ہیں، آپ کا اسلام اچھا ہے، تو دنیا کے 2 ارب انسان آپ کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں۔ تو وہ انسان جو آپ کے گھر کے اندر رہتا ہو، وہ انسان جو آپ کے بچوں کا باپ یا ماں ہو، آپ سوچئے کہ ان 2 ارب مسلمانوں میں سے اس ایک مسلمان کی شریعت میں کیا حیثیت ہوگی اور اللہ کی کیا حیثیت ہوگی۔ اگر 2 ارب مسلمانوں کے آپ کی زبان ہاتھ سے محفوظ رہنے پر آپ کا اسلام اچھا ہے، تو اس مرد یا عورت کے اچھے رہنے پر آپ کے اسلام کی کتنی اہمیت ہوگی۔ تو لہٰذا اپنے گھروں کو اچھا کیجیے، اپنے گھروں کو مضبوط بنائیے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھیے۔ یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ہے۔ اگر ہم ان پر عمل نہیں کریں گے، ہماری اپنی ذاتی زندگی، ہماری ازدواجی زندگی، ہماری گھریلو زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، ہماری اجتماعی زندگی سب تباہ برباد ہو جائے گی، اور ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم صرف نعرے اور لگاتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، اندر سے ہم کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آج اللہ نہ کرے ہمارے گناہ ہمارے جسم پر ظاہر ہونے شروع ہو جائیں تو پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ میں نے آپ کے سامنے جو آج موضوع رکھا وہ ازدواجی زندگی کے جھگڑے اور ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر تھا، اور اس کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ آپ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کی آیات آپ کے سامنے رکھی۔ اور یاد رکھیے کہ یہ شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہی ہوتا ہے کہ جب شیطان انسان کے گھروں کے سکون کو تباہ برباد کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شیطان سمندر پہ اپنا تخت سجاتا ہے، اور اس کے پاس مختلف قسم کے چھوٹے شیطان آتے ہیں اور آ کے بتاتے ہیں آج میں نے کسی کو چوری پہ ڈال دیا، آج میں نے کسی کو اس پہ ڈال دیا، ان کی بات سنتا ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک شیطان آتا ہے اور آ کر اس سے کہتا ہے کہ آج میں نے 2 میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تو جو بڑا شیطان ہے اس کو اپنے قریب کرتا ہے، ادھر آؤ، یہ ہے کرنے کا کام، یہ کام کیا ہے تم نے۔ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب معاشرے کے اندر کسی میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور ناچاقی پیدا ہو جائے تو اس کا سب سے پہلا اثر اس کے بچوں پر آتا ہے، اس گھر کے اوپر آتا ہے۔
اور پھر اس گھر کے بچے باغی، اس گھر کے بچے پریشان، وہ میاں بیوی پریشان، اور پھر وہ جانتا ہے کہ اگر ایک گھر مضبوط ہوگا تو امت مضبوط ہوگی، معاشرہ مضبوط ہوگا۔ اس کا سب سے بڑا حملہ ہمارے گھروں کے اوپر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اس کے اندر صرف وہ لوگ شیطان کی باتوں میں نہیں آتے کہ جو بے دین ہوں، جو نمازیں نہ پڑھتے ہوں، جو روزے نہ رکھتے ہوں، جو مسجد میں نہ آتے ہوں۔ اچھے دیندار لوگوں کے گھروں کے اندر بھی مسائل، کیونکہ شیطان کے پاس جتنی چالیں ہیں نا، اس کے پاس ہر انسان کے لیے چالیں، اس کے پاس ایک عالم کو بھی بہکانے کے لیے چالیں ہیں، اس کے پاس ایک جاہل کو بہکانے کے لیے بھی چالیں، اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک گیپ جب آتا ہے نا کہ دل سے اللہ کا تقوی ختم ہو جاتا ہے، اللہ کا ڈر و خوف ختم ہو جاتا ہے، تو وہ اس گیپ کو ڈھونڈ کے وہاں اندر آتا ہے اور وہاں پہ آ کے وہ حملے کرتا ہے، اور سب سے بڑا حملہ اس کے گھر کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کا گھر برباد ہو جائے، اس کے گھر کا سکون برباد ہو جائے، اس کے بچے خراب ہو جائیں، اور اس طرح معاشرہ خراب ہو جائے۔ اپنے گھروں کی حفاظت کیجیے۔ یہ شادی کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی مرضی سے چلے گا، یہ دو مختلف انسان ایک ساتھ رہنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اب ان سے نسل چلنی ہے، کہیں آپ کو جھکنا ہوگا، کہیں ان کو جھکنا ہوگا، کہیں آپ ان کی بات برداشت کریں گے، کہیں وہ آپ کی بات برداشت کریں گی، کہیں آپ بڑے بن کے معاف کر دیں گے، کہیں وہ چھوٹی بن کے آپ کی بات کو سن لیں گی اور عفو درگزر کر کے خاموشی اختیار کر لیں گی۔ لیکن جب تک یہ دونوں فریقین، تو میاں اور بیوی، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے نہیں رہیں گے، یہ جھگڑے ختم نہیں ہوں گے بلکہ بڑھ جائیں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پہ جو آیات پڑھتے ہیں، جو مسنون خطبہ حاجہ ہے، اس کے اندر جو آیات ہیں جو جمعے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، اس میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، اگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، خاموش ہو جاؤ، معاف کر دو، اللہ اجر دے گا۔ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، چپ ہو جاؤ، معاف کر دو، اللہ تمہیں اجر دے گا۔ تم مت کرنا، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تم نے کہا اس نے مجھے گالی دی، میں بھی گالی دوں گا، تمہیں تمہاری گالی پہ گناہ ملے گا، اس کو اس کی گالی پہ گناہ ملے گا۔ اس نے گالی دی، اس کو گناہ ملے گا، تم چپ ہو جاؤ، تمہیں اللہ معاف کر دے گا، تمہیں اللہ صبر پہ بھی اجر دے گا۔ لیکن اس نے چونکہ گالی دی، غلط بات کی، تو اس کو اس کی سزا ملے گی، اللہ یہ کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر خوشی عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کے اندر محبت اور سکون عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ عفو درگزر محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشانیوں کا شکار، اللہ تعالیٰ کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ان کو اتحاد و اتفاق عطا فرما دے، ان کے اندر اسلام کی غیرت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان کو وہ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو اسلام اور پاکستان کے لیے بہتر ہوں۔ اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جان و مال و عزت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیک اولاد بنا دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ ایک دوست کی ساس صاحبہ کافی بیمار ہیں، ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی، اور لوگوں نے بھی درخواست کی ہیں۔ اللہ تمام بیماروں کو گھروں میں، ہسپتالوں میں، تمام کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام مرحومین جو حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پر ہو۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ اے اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ توحید پر قائم فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کی شرک، بدعت اور ریاکاری سے بچا لے۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما دے۔ اے اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجدوں میں ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت، اس کو پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اقم الصلاۃ۔